ناظرین مزید خبروں کے لیے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ رواں سال کا دوسرا چاند گرہن کل ہوگا۔ 5 اور 6 جون کے درمیانی شب چاند جزوی گرہن کے مراحل سے گزرے گا۔ رات 10:46 پر چاند پر گرہن لگنا شروع ہوگا۔ 12:25 پر گرہن عروج پر ہوگا، جبکہ گرہن رات 2:04 پر ختم ہوگا۔ چاند گرہن کا نظارہ پاکستان، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا کے بیشتر حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ رواں ماہ سال کے طویل ترین دن 21 جون کو سورج پر بھی گرہن لگے گا۔ کراچی میں 21 جون کو 90% رنگ فائر نظر آنے کا بھی امکان ہے۔ سوسی رپورٹ ایمان اللہ، بیورو چیف ایس پی نیوز، کوئٹہ۔ ایس پی نیوز کی خبر پر ایکشن۔ ایس پی نیوز کی خبر پر منڈی بہاولدین کے بازاروں میں حکومتی SOPs کے خلاف ورزیوں پر انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر درجنوں دکانیں سیل کر دی گئی۔ ایس پی نیوز کے ایک لائیو پروگرام میں اینکر پرسن کے ایک سوال کے منڈی بہاولدین میں بازاروں میں حکومت کے بتائے گئے SOPs پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، جس کے جواب میں سب ایڈیٹر ایس پی نیوز مرزا اسلم جاوید نے شہر بھر میں SOPs کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی تھی۔ اس خبر پر ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عباس ذوالقرنین آوان نے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے دکانداروں کو لاکھوں روپے جرمانہ اور مقدمات میں درج کے ساتھ ساتھ متعدد شاپنگ سینٹر، کھانے کے ہوٹل، سموسہ شاپ، گارمنٹ شاپس وغیرہ کو سیل کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام دکاندار حکومتی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، اور یہ بھی کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹس پر چھاپے مارے جائیں گے۔ سوسی رپورٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر ایس پی نیوز، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ کاموکی اسسٹنٹ کمشنر جناب شاہد عباس، ٹائیگر فورس اور پولیس کے نوجوانوں سمیت SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف آپریشن۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف سید محمد زریاب نقوی سے۔ جی زریاب، اسی حوالے سے مزید آپ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کاموکی میں آج اسسٹنٹ کمشنر کاموکی جناب شاہد عباس جو تھا اور پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ 13 دکانیں بھی سیل کی گئی۔ سیل ہونے والی دکانوں میں حافظ فوم، کاموکی، کوزی حلیم، موبائل شاپ اور قصاب کی دکانیں بھی سیل کی گئی۔ متعدد بار وارننگ بھی دی گئی۔ 3 سے زیادہ سیل مین نہیں ہونے چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کاموکی جناب شاہد عباس جوتا نے SOPs کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ خصوصی رپورٹ کیمرہ مین روف احمد کے ساتھ سٹی بیورو چیف سید محمد زریاب نقوی، کاموکی۔ جی بہت شکریہ زریاب، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے۔ سرائے عالمگیر کے نواکی گاؤں بیسا کلا میں زونگ کے سم سیل کرنے کے لیے 8 لڑکیاں اور 3 لڑکے گاؤں میں گھوم رہے تھے اور زبردستی گھر میں لڑکیاں گھس کر سم دینے کے لیے گھروں میں موجود افراد سے انگوٹھے لگوا رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی لیٹر نہیں اور نہ ہی کوئی SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے۔ بیسا کلاں کے لوگوں نے بروقت تھانہ بلانی میں اطلاع دے کر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ان کو گرفتار کر لیا۔ سوسی رپورٹ خرم شہزاد، نمائندہ ایس پی نیوز، سرائے عالمگیر۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالہ ظہیر مشتاق کی خصوصی ہدایت پر محکمہ اینٹی کرپشن ضلع منڈی بہاولدین کے سرکل آفیسر کلب عباس نے شہر ری فاروق احمد تار کی شکایت پر ان کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے محکمہ مال کے پٹواری صفدر اقبال بٹی، حلقہ چک بساوا کو اراضی تقسیم کے انتقال کے گوز 50,000 روپے رشوت وصول کرتے ہوئے علاقہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان نے شہری سے تقسیم اراضی کا انتقال کے گوز 1,25,000 روپے رشوت کی، جس میں سے 50,000 روپے آج دینے کا وعدہ کیا، جس پر شہری نے محکمہ اینٹی کرپشن سے رجوع کیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سوسی رپورٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر ایس پی نیوز، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاولدین محمد ناصر سیال کا منڈی بہاولدین کی عوام کے لیے خصوصی پیغام۔ انہوں نے کرائم کے حوالے سے اپنا وائس پیغام جاری کیا۔ اسی وجہ سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی دیکھیں، میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جو کچھ دوستوں نے پوسٹیں لگائی ہیں، اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو
پیچھے لے جاتا ہوں کہ جب میری پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی منڈی بہاؤالدین میں، اب یقین کریں کہ ایسے کریمنلز تھے موجود منڈی بہاؤالدین میں کہ میرے پاس ایسے کمپلینٹس آئیں کہ کچھ گھروں میں وارداتیں ہوئی ہیں اور جہاں پہ بہت خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ایسے شرفاء کے گھروں میں یہ وارداتیں ہوئی جنہوں نے پولیس کو یہ کیسز بتائے نہیں آ کے، جنہوں نے پولیس کو رپورٹ ہی نہیں کی، لیکن ہم نے پولیس منڈی بہاؤالدین میں وہ لوگ پکڑے اور ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا۔ الحمدللہ یہ آج 1.5 سال ہو چکا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی واردات منڈی بہاؤالدین میں نہیں ہوئی کہ جہاں پہ گھروں میں ایسی کوئی واردات ہوئی ہو اور خدا نخواستہ لوگوں کی، خواتین کی، مستورات کی بے حرمتی بھی کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ منڈی بہاؤالدین میں مجھے صافی حضرات نے بتایا کہ جی شام کو ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، کہ جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لوٹ لیا جاتا ہے۔ شہر کی یہ حالت تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ تمام گینگ، وہ تمام ڈاکو پکڑے، ان کو سمیش کیا، اور آج الحمدللہ منڈی بہاؤالدین کے لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری خواتین اکیلی باہر نکلتی ہیں، مارکیٹس میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، ایون واک کرتی ہیں، اور ان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ میں ایک گزارش کروں کہ یہاں پہ قتل ضرور ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے یہ صرف پولیس کا رول نہیں ہے، اس کے لیے میری تمام منڈی بہاؤالدین کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں تمام وکلاء بھی ہیں، ڈاکٹرز حضرات بھی ہیں، صحافی ہیں، علماء کرام ہیں، تاجر حضرات ہیں، اور بھی جتنے یہاں کے شرفاء ہیں، سیاستدان ہیں، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے لوگوں میں یہ ایک شعور اجاگر کیا جائے کہ ان کے اندر جو ایک عدم برداشت ختم ہو چکی ہے، اپنے اندر برداشت کا مادہ قائم کریں۔ اب یقین کریں کہ میکسیمم جو یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہیں اور قتل ہوئے ہیں، ان میں سب سے قریبی رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو مارا ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے، باپ نے بیٹی کو قتل کیا ہے، بھائی نے بہن کو قتل کیا ہے، شوہر نے بیوی کو قتل کیا ہے، دوست نے دوست کو قتل کر دیا ہے، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، اور معمولی باتوں پہ۔ اس میں ہمارا جو رول ہے پولیس کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ان ملزمان کو پکڑیں اور ان کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اس میں جو چوری اور ڈکیتی اور جو رازداری کی وارداتیں ہوئی ہیں، اس میں 95% ہم نے مقدمات ٹریس کیے ہیں اور ملزمان کو جیلوں میں بھیجا ہے۔ دو تین ابھی ایک واردات ہوئی ہے 3 دن پہلے، جس میں کہ ایک جو ڈرائیور ہے وہ بیچارہ اپنی جان سے گیا ہے۔ تو ہم اب اس واردات پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ 95% جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھیں وہ ہم نے ٹریس کی ہیں، اور ملزمان کو جو ہے وہ ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے اور جیلوں میں بھیجا ہے، قانون کے سامنے پیش کیا ان کو۔ ابھی ایک یہ واردات ضرور ہوئی ہے کہ جس میں ایک جان گئی ہے، اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں، کچھ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ جی بہت شکریہ مرزا جاوید صاحب، آپ مکمل تفصیلات سے ہمیں افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے۔ اوگاہون ڈیم میں نوجوان ڈوب گیا۔ اوگاہون ڈیم المعروف خونی ڈیم مزید ایک اور جان نکل گیا۔ یہ ڈیم ہر سال درجنوں قیمتی جانیں لینے لگا۔ عوام میں سخت تشویش کا اظہار انتظامیہ پہ بس دکھائی دینے لگی، جبکہ ہر سال درجنوں خاندان اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانے پر مجبور ہیں۔ آج ڈوگمیانہ کا رہائشی عدنان ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ ریسکیو کا عملہ ناش کی تلاش جاری ہے۔ سوسی رپورٹ چودھری محمود صادق، سب ایڈیٹر SP نیوز، گجر خان۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکوا آباد سے۔ جیمز اسپتال میں بعد انتظامی کرپشن، سہولیات کی فقدان اور OPD ایمرجنسی وارڈ بند ہونے کے خلاف عوام کی جانب سے جیمز ڈائریکٹر عبدالواحد اور سٹاف کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ جیمز ڈائریکٹر کو فی الفور ہٹا کر جیمز کو تباہی سے بچایا جائے۔ ایک ذمہ دار اور ایماندار ڈائریکٹر کو جیمز میں تعینات کیا جائے تاکہ لوگوں کو بروقت اور بہترین طبی سہولیات میسر ہو سکیں۔
सोशल रिपोर्ट एम सदीक कोसो, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज जैकबाबाद। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कमर ज़ीशान जावेद ने कहा कि नौजवान माशरे का कीमती सरमाया हैं, जिनकी खिदमत अवामी मसाइल के हल और माशरे से समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स जिला भर में मुख्तलिफ समाजी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, जिससे अदारों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है, जिसमें तरीके इंसाफ के रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान, मलिक फैसल और शेख मोहम्मद चौहान के अलावा एडीसी फिनांस फारूक सादक, असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सबब और राजा कासिम महबूब और मुतलका जिली अफसरान भी शरीक हैं। इजलास में बताया गया कि जिला साहिवाल में 14,953 नौजवान टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ अदारों में मदद के लिए 4,631 नौजवानों की खिदमत हासिल की हैं और वो मुख्तलिफ शोबों, खसूसन कोऑर्डिनेट मराकीज, कफालत सेंटर, अस्पतालों और यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने इनकी खिदमत को सराहा और यूनियन कौंसिल की सतह पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करके इन्हें खसूसी कार्ड जारी करने की भी हदायत की। इजलास में राना आफ्ताब अहमद खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को सराहते हुए कहा कि नौजवानों में समाजी काम का जज्बा बदरजा अतम मौजूद है, जिससे फ़ायदा हासिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ नौजवानों की जमात है जो माशरे की खिदमत करने का आज़म रखती है और टाइगर फोर्स की क़याम से आवाम को दरपेश मसाइल हल करने में बड़ी मदद मिल सकती है। सोशल रिपोर्ट कमर ज़ीशान, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज साहिवाल। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। थाना सदर सराय आलमगीर में तैनात एएसआई यासर नदीम ने 2 नौजवानों को तेज रफ्तार स्पीड पर गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि दफा 279 लगाकर हवालात में बंद कर दिया, जिनमें सैफुल्लाह का ताल्लुक मंडी बहावलदीन और राना तनवीर अहमद का सरगोदा से है। सोशल रिपोर्ट खुरम शहजाद, नुमाइंदा एसपी न्यूज सराय आलमगीर। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। मंडी बहावलदीन के इलाका मदखरे में सुबह फजर के वक्त अकमल शहजाद कंगरा को कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अकमल शहजाद को इसके छोटे भाई ने कत्ल किया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। सोशल रिपोर्ट मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर एसपी न्यूज मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। कामुकी वापडा की गफलत से मोहल्ला रसूल नगर रोड और सलामतपुरा की बिजली रात 10 बजे से गायब, मुतासरा शहरी परेशान। इसी वजह से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद जरियाब नकवी से। जी जरियाब, इसी हवाले से मजीद आप आगाह कीजिएगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कामों की वापडा सब डिवीजन नंबर 2 एसडीओ की अदम दिलचस्पी रसूल नगर सलामतपुरा में 17 घंटे से बिजली गायब। बिजली कम ज़्यादा होने के बायस लोगों की कीमती अशिया भी जल गई। मुतासरीन का कहना है कि हेल्पलाइन 118 पर कॉल की और कोई एक्शन ना हुआ। एसडीओ को मुतअद्दिद बार शिकायत करने पर भी कुछ ना बना। अहले इलाका का एसडीओ अख्तर चीमा के खिलाफ शदीद एहतजाज। कामों की मुतासरीन का चीफ गैप्यू गुजरांवाला से नोटिस लेने का मुतालबा। खसूसी रिपोर्ट कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद जरियाब नकवी, कामों की। जी बहुत शुक्रिया जरियाब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। मरकजी अंजुमन ताजरान व दुकानदारों की जिले सदर मियां अब्दुल रज़ाक व दीगर ने लॉकडाउन के सिलसिले में एसी मंडी बहावलदीन मलिक अब्बास ज़ुल्कुरनैन आवान से मुलाकात की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब के लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन के मुताबिक समाजी मजहबी इत्तेमाद खेल की सरगर्मियों के लिए अगट की इजाज़त नहीं होगी। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सोमवार तक जुम्मा खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पिंचर शॉप, आटा चक्की तंदूर, जरी वर्कशॉपें 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त होगी। कॉल सेंटर को 50% स्टाफ के साथ खुला रहने की इजाज़त होगी। बैनुल इज़लाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की भी इजाज़त होगी। ग्रोसरी और किराना स्टोर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर के लिए खुले रहेंगे, जबकि तमाम चर्च सिर्फ इतवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक फिलफुर होगा जो 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। सोशल रिपोर्ट मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर एसपी न्यूज मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में लॉकडाउन की धज्जियां और जबकि एसओपीज को हवा में उड़ा दिया गया। इसी वजह से मजीद जानते हैं कराची से हमारे मौजूद ब्यूरो चीफ इरफान मरी से।
जी इरफान, मजीद आप आगाह कीजिएगा कि कराची में कोरोना की सूरत हाल क्या है और ताजरों की जानब से SOPs पर कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी इस वक्त हम कराची गुलशन अदीद बिन कासिम के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पे तमाम की तमाम दुकानें खुली हुई हैं और तमाम की तमाम जो कारोबार हैं वो खुली हुई हैं। कोई लॉकडाउन यहाँ पे नहीं है, कोई भी ऐसा कोई वहाँ पे SOPs से कोई भी नहीं चल रहा, किसी ने भी SOPs की एग्रीमेंट नहीं बनवाई और ना ही कोई ऐसा यहाँ पे कोई जहान दिखाया गया है। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ इरफान मरी के साथ, कैमरामैन रहमतुल्लाह, कराची। जी बहुत शुक्रिया इरफान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, मजीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।